لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے لوگ باہر نہیں نکلے، کیونکہ عمران کی پارٹی میں بھی پیسہ چل رہا تھا، تو اسی لیے عام لوگ جو ہیں وہ اس کی پارٹی میں کبھی منظم ہوئے ہی نہیں۔ عمران اندر سے وہ چیخے مار رہا ہے کہ باہر نکلو، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن کوئی باہر نہیں نکلتا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ فساد، انتشار، نفرت، تقسیم کی سیاست اب اور نہیں چلنی چاہیے پاکستان میں۔ محمود قریشی نے کیا انقلاب کرنا ہے، وہ تو خود پیروں کو جو ہے وہ ہاتھ چومواتا ہے ان سے اپنے، اور ان کے اپنے آگے سجدے کرواتا ہے، اس نے کیا انقلاب کرنا ہے؟ انقلاب تو ہمیشہ عام لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان تمام امیروں کے خلاف سیاسی طور پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنے لیے خوشحالی مانگ سکیں، اپنے حقوق مانگ سکیں، اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں اور اپنی آزادیاں طلب کر سکیں۔ وہ تو یہ لوگ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ، نہ یہ ان سے لے سکتے ہیں۔ 5 گز رکھا ہے تو آپ 6 گز رکھ لیتے، آپ 4 گز رکھ لیتے، انہوں نے 5 گز ہی رکھا ہے۔ مطلب کشمیر کے ایشو کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے، بلٹل کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، ختم اس کو کرنے کی کوشش کی، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ریاست اور حکومت، لیکن خاص طور پر جو ادارے ہیں انہوں نے اپنا جو رول ادا کیا ہے، پولیس نے، ایجنسیز نے، اس کے اندر جتنے بھی نظم و نسق کے اور قانون کے ادارے ہیں ان سب نے اپنا رول ادا کیا ہے، عدالتوں نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے 5 اگست کو کوئی نہ گولی چلائی ہے کسی پہ، نہ کوئی خون ریزی ہونے دی ہے، نہ کسی کو انہوں نے زیادہ مارا مرا ہے، نہ انہوں نے کوئی چوٹیں پہنچائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ریاست کی اس وقت۔ ہمیں اس وقت اس طرح کے تمام فساد اور انتشار سے بچنا ہے اور تشدد کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ آئندہ آنے والا وقت ہماری سیاست، برابری پارٹی کی سیاست بہت تیزی سے آگے بڑھے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دور ہی برابری پارٹی کا شروع ہوگا۔ اس ملک میں ہماری حکومت ہوگی اور یہ ریاست جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے چلائیں گے، اور اس ملک میں پہلی دفعہ عام لوگوں کو خوشحالی ملے گی، ان کے تمام حقوق ان کو ملیں گے۔ پی ڈی اے کی فسادی سیاست اور عمران کی انتشاری سیاست کے تابوت میں آخری کیل جو ٹھونکا گیا وہ 5 اگست 2025 کو ٹھونکا گیا۔ یہ بہت اہم ایک وقت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت عمران کے بارے میں پورے پاکستان کی عوام نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کل کہ عمران کے لیے کوئی باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران اتنا عرصہ بیٹھا رہا، 4.25 سال یا 4 سال اس کی حکومت رہی، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، اور یہ بلکہ خود پیسے بناتا رہا۔ اس نے تاریخ کے سب سے زیادہ پیسے بنائے ان چند سالوں میں، جو اس نے کبھی نہیں بنائے تھے۔ اس کے وہ ٹیکس ریٹرن سے پتہ چلتا ہے، اس کے اثاثوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ وہی کرتا رہا جو باقی لوگ کرتے تھے، یا جس طرح کے وہ الزام دیتا تھا باقیوں کو، وہ خود کرتا رہا، اور اسی لیے وہ جرائم میں اندر ہے۔ ملک ریاض کے معاملے میں بھی، توشہ خانہ کے معاملے میں بھی، اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے لوگ باہر نہیں نکلے، اور عمران نے ایون جو پاکستانی عام ہے، جو مڈل کلاس کے اور غریب لوگ ہیں، ان کو لیڈر تک نہیں بنایا۔ اس نے وہی اپنے ارد گرد کچھ جو ہے وہ مڈل کلاس سے جو موقع پرست خوش آمدی تھے، جو پیرا شوٹر تھے، جس طرح بھی آج کا سلمان راجہ بھی پیرا شوٹر آیا ہوا ہے، تو ان کو کچھ کو رکھا، اور باقی سارے وہی تھے، سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز، سیاسی پیر و مرشد جو ہیں، پیر مرشد گھرانوں کے جو ہیں، اور پھر یہ جو قبائلی سردار ہیں، اس نے انہی کے ساتھ مل کے پارٹی بنائی اور وہی چلاتا رہا۔ آج بھی محمود خان اچکزئی جو ہے اس کے ساتھ پھر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، کوئی عام لوگ جو ہیں وہ نہ تو ان کو کوئی شعور دیا گیا، نہ سیاسی، نہ ہی ان کو کوئی طبقاتی شعور دیا گیا، اور ان لوگوں کو کبھی منظم نہیں کیا گیا، تنظیم سازی نہیں کی گئی ان کی پورے پاکستان میں، تاکہ وہ اپنی اہلیت پہ آگے بڑھیں، اور وہ اس بات پہ نہ آگے بڑھیں کہ ان کا پیسہ کتنا ہے، کیونکہ عمران کی پارٹی میں بھی پیسہ چل رہا تھا، تو اسی لیے عام لوگ جو ہیں وہ اس کی پارٹی میں کبھی منظم ہوئے ہی نہیں۔ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، صحیح سیاسی پارٹی جس طرح برابری پارٹی بن رہی ہے، ہم منظم کریں لوگوں کو، ہم ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں پولیٹیکل، اور پھر وہ اس میں سے ٹریننگ کے اندر آ کے کمپیٹ کرتے ہیں آپس میں، اور پھر لیڈر بنتے ہیں۔ اور وہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک کال پہ ان کا پورا گاؤں، قصبہ، شہر باہر آ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو آپ نے دیکھا ہے، عمران اندر سے وہ چیخے مار رہا ہے کہ باہر نکلو، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن کوئی باہر نہیں نکلتا۔ تو ایک بات تو صاف ہو گئی ہے 5 اگست کو کہ عمران کے لیے باہر اب کسی نے نہیں نکلنا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ فساد، انتشار، نفرت، تقسیم کی سیاست اب اور نہیں چلنی چاہیے پاکستان میں۔ پاکستان اس کو نہیں برداشت کر سکتا، پاکستان کی معیشت نہیں برداشت کر سکتی، پاکستان کی سیاست برداشت نہیں کر سکتی، اور خاص طور پہ برابری پارٹی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ لوگ ان جعلی انقلابیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب محمود قریشی نے کیا انقلاب کرنا ہے؟ وہ تو خود پیروں کو جو ہے وہ ہاتھ چومواتا ہے ان سے اپنے، اور ان کے اپنے آگے جو ہے وہ سجدے کرواتا ہے۔ اس نے کیا انقلاب کرنا ہے؟ انقلاب تو ہمیشہ عام لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان تمام امیروں کے خلاف سیاسی طور پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنے لیے خوشحالی مانگ سکیں، اپنے حقوق مانگ سکیں، اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں اور اپنی آزادیاں طلب کر سکیں۔ تو وہ تو یہ لوگ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ، نہ یہ ان سے لے سکتے ہیں۔
تو اس لیے برابری پارٹی کی راہ میں اس لیے رکاوٹ ہے کہ جعلی انقلابی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو بے شعور کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اور جو اصل انقلابی پارٹی ہے برابری پارٹی، وہ لوگوں کے اندر ان کی وجہ سے نہیں جا رہے، کیونکہ یہ راستے میں بار بار فساد انتشار پیدا کر کے بیانیے جھوٹے بناتے ہیں اور فیک نیوز بناتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے برابری پارٹی کے لیے بھی اور پاکستانی عوام کے لیے بھی کہ اب فساد اور انتشار کی سیاست تقریباً ختم ہو گئی ہے 5 اگست کو، اور آئندہ بھی اس کے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہوگی تو ہم ان کو پھر اسی طرح نپٹیں گے جس طرح آج تک نپٹتے رہے ہیں۔ میرے بلاگز میں، میرے سوشل میڈیا پہ لوگ آئیں اور میرے ساتھ اس کے اندر ساتھ دیں میرا۔ لیکن ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 5 اگست کو ہی ایک کشمیر کے حوالے سے بھی ایک ایشو تھا۔ آپ یاد کریں کہ عمران نے 5 اگست کو کہا تھا کہ ہم یہ کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے، اور بعد میں کچھ بھی نہیں کیا اس نے، اور یہ بعد میں کشمیر کے نام پہ سیاست بھی کرتا رہا۔ لیکن ان سے 5 اگست پھر وہی دن رکھا ہے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ جی جیل میں اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور 2 سال اس لیے 5 اگست رکھا ہے، تو آپ 6 اگست رکھ لیتے، آپ 4 اگست رکھ لیتے۔ انہوں نے 5 اگست ہی رکھا ہے، مطلب اس ایشو کو، کشمیر کے ایشو کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے، بلٹل کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، اس کے اوپر ختم اس کو کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک وہاں پہ ڈیٹ رکھ لی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ بھی اور پاکستانی حکومت اور ریاست کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہے، کیونکہ اتنا پیسہ لگتا ہے ہمارا کشمیر کے لیے۔ جو کچھ پاکستان کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اس کے اوپر ہم سیاسی بات ابھی کرنے بیٹھے نہیں ہوئے، میں کوئی اس کے بھی موقف نہیں دے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ریسورسز لگتی ہیں، ہمارا کشمیر کے اوپر جو کچھ ہمارا سٹانس ہے اس کے اوپر پاکستانیوں کی انرجی، پاکستانیوں کا ٹائم، پاکستانیوں کے وسائل ہیں، وہ سارے یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی عمران خان نے اس ڈیٹ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تو یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے لیے ایک ملک دشمن قسم کی کردار میں ڈھل چکا ہے عمران اور اس کی پارٹی بھی۔ لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں ریاست اور حکومت اور جتنے بھی اس وقت ہمارے ادارے ہیں ریاست کے، خاص طور پہ وہ، کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو پھر بھی سیاستدانوں کی، امیر سیاستدانوں کی، جن کے ہم سیاسی مخالف ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ادارے ہیں انہوں نے اپنا جو رول ادا کیا ہے، پولیس نے، ایجنسیز نے، پھر اس کے اندر جتنے بھی نظم و نسق کے اور قانون کے ادارے ہیں، ان سب نے اپنا رول ادا کیا ہے، عدالتوں نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے 5 اگست کو کوئی نہ گولی چلائی ہے کسی پہ، نہ کوئی خون ریزی ہونے دی ہے، نہ کسی کو انہوں نے زیادہ کوئی مارا مورا ہے، نہ انہوں نے کوئی چوٹیں پہنچائی ہیں۔ انہوں نے لوگ گرفتار ضرور کیے ہیں، ظاہری بات ہے جب آپ فساد اور انتشار کے لیے باہر نکلیں گے تو آپ کو پکڑا تو جائے گا، تو اس لیے یہ اس سے زیادہ کچھ ہوا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ریاست کی اس وقت۔ ہمیں اس وقت اس طرح کے تمام فساد اور انتشار سے بچنا ہے اور تشدد کے راستے سے بھی بچنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے اندر ایک صحت مند سیاست تو ہوگی، اور خاص طور پہ برابری پارٹی جس طرح لوگوں کے مسائل اور حقوق کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے، عام لوگوں کے، صرف عام لوگوں کی پارٹی ہیں ہم کسی سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کی پارٹی نہیں ہے، ہم صرف عام لوگوں کی پارٹی ہیں، ہم کھرب پتی ارب پتی لوگوں کی پارٹی نہیں ہے، ہم صرف مڈل کلاس اور غریب محنت کشوں کی پارٹی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے اس میں ہماری سیاست، برابری پارٹی کی سیاست بہت تیزی سے آگے بڑھے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دور ہی برابری پارٹی کا شروع ہوگا، اور اس ملک میں ہماری حکومت ہوگی، اور یہ ریاست جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے چلائیں گے، اور اس ملک میں پہلی دفعہ عام لوگوں کو خوشحالی ملے گی، ان کے تمام حقوق ان کو ملیں گے، تعلیم، علاج کے ان کو وہی مواقع ملیں گے جو اس ملک میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، مریم نواز شریف، اور بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، بختیار زرداری، اور وہ ایک چوتھی جو ان کی بہن ہے جو آج کل آئی ہوئی ہیں سیاست میں، وہ بھی، اور پھر اس کے علاوہ پھر عمران اور اس کے بچے، ان کو جو تعلیم اور صحت کی سہولیات ملتی ہیں یہ عام لوگوں کو ملیں گی۔ عام لوگوں کے پاس اس ملک کے اندر سوشل سیکورٹی ہوگی، پینشن ہوگی، اولڈ ایج بینیفٹس ہوں گے، مطلب بڑھاپے کا الاؤنس ہوگا، اس کے علاوہ اس ملک کے اندر اوور ٹائم دیا جائے گا ان کو، اس کے علاوہ ان کی جو کم از کم آمدنی ہے وہ لاکھوں میں ہوگی تاکہ وہ آرام سے اپنی زندگی جی سکیں۔ تو یہ صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے، کیونکہ ہم صرف عام لوگوں کی پارٹی ہیں، ہم ان لوگوں کے سیاسی مخالف ہیں، اور ہم ان کے سیاسی مخالف ہونے کی وجہ سے یہ سب کر سکیں گے، کیونکہ آج تک انہوں نے، ان سب لوگوں نے، ان سب پارٹیوں نے، امیر پارٹیوں نے پاکستان کو صرف اپنے لیے یعنی امیر لوگوں کے لیے چلایا ہے، جو کہ 1% سے بھی کم ہے، جبکہ اب ہم برابری پارٹی جب آئے گی، ہمارا دور شروع ہوگا، تو ہم اس پاکستان کو
ان 24 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے چلائیں گے، ان 99% پاکستانیوں کے لیے سے زیادہ جو پاکستانی ہیں، 99% سے زیادہ پاکستانی جو ہیں ان کے لیے چلائیں گے جن کو آج تک خوشحالی اور حقوق نہیں ملے، اور ان کا پاکستان ہوگا، ہم سب کا پاکستان ہوگا۔ یہ پاکستان ایک ہی ہوگا، امیروں کے لیے علیحدہ اور غریبوں کے لیے علیحدہ نہیں ہوگا، تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پاکستان ہوگا، اور یہ صرف برابری پارٹی کرے گی، اور آپ کی مدد، آپ کے تعاون، آپ کے سپورٹ کے ساتھ کرے گی۔